مسیح یسوع میں عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام قبول ہو۔ آج ہم بدعت کی ایک اور نشانی دیکھیں گے، اور اس سے پہلے ہم نے 4 نشانیاں دیکھیں بدعت کی: کلام مقدس کے اختیار کو رد کرنا، خدا یسوع مسیح کی الوہیت کا انکار، اضافی مکاشفہ، اور کلام مقدس کی سچائیوں کو توڑنا مروڑنا۔ آج ہم دیکھیں گے 5ویں نشانی: سیاق و سباق کے بغیر کلام کی تشریح کرنا۔ Using the scriptures out of context، یعنی کانٹیکسٹ متن کے بغیر اس کو استعمال کرنا، یا سیاق و سباق کے بغیر کلام کی تشریح کرنا۔ جہاں سے مرضی آیت اٹھائی اور اس کی تشریح کرنا شروع کر دی، نہ اوپر سے 2-4 آیات پڑھنا اور نہ ہی اس کے بعد سے 2-4 آیات پڑھنا، بس ایک آیت پڑھنا اور اسی ہی کی تشریح کرتے جانا۔ اصول تو یہ ہے کہ پورا باب پڑھا جائے، پھر پورا خط پڑھا جائے اور اس کے بعد اس کی تشریح کی جائے۔ لیکن افسوس ہے کہ کس کے پاس اتنا فالتو وقت ہے کہ وہ پورا خط پڑھے۔ چلتے چلتے یا عبادت میں بیٹھ کر ہی کلام کی تیاری کر لی جاتی ہے۔ سیاق و سباق کا جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ آیت کیوں لکھی گئی؟ اس وقت کیا حالات تھے؟ یہ آیت، یہ خط کس کو لکھا گیا، کب لکھا گیا، کہاں سے لکھا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ جب ہم ان ساری حقیقتوں کو جانتے ہیں کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں خط لکھا گیا، اس وقت کیا صورتحال تھی اس کلیسیا کی یا ایمانداروں کی، اس وقت بنی اسرائیل کی، جب یہ چیزیں لکھی گئیں تو کیا حالات تھے اور کس کو لکھا گیا، اور پھر اس پورے خط کی پوری سٹوری کیا ہے، اور پھر ہم ایک آیت کو لیتے ہیں تو پھر اس کی تشریح کی جاتی ہے۔ بدعت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ سیاق و سباق کے بغیر کلام کی تشریح کی جاتی ہے، اور جس طرف مرضی دل کرے اس کو گھما پھرا کر اپنے حساب کتاب سے ادھر فٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ 5ویں نشانی تھی بدعت کی، سیاق و سباق کے بغیر کلام کی تشریح کرنا۔